بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشان بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب تذکرۃ الاطہار کا پارٹ نمبر 18 پڑھیں گے۔ خطبہ شکشکیہ اور اہل نقل نے مختلف طریق سے ابن عباس سے روایت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں خطبہ شکشکیہ میں امیر کے ساتھ مقام رہبہ میں تھا۔ پس میں نے خلافت کا ذکر چھیڑا اور کہا کہ آپ سے خلافت میں آگے بڑھا جو بڑھا، تو آپ نے لمبا سانس لیا، پھر فرمایا کہ خدا کی قسم فرزند ابو قحافہ نے پیراہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ میرا خلافت میں وہی مقام ہے جو کہ چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں کہ جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کر دیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں کہ جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتے ہیں، اور مومن اس میں جدوجہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبری قرین عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار اندوں کی خلش تھی اور حلق میں رنج و الم کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنے بعد خلافت عمر کو دے گیا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سبکدوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد کو دوسرے کے لیے ہموار کر گیا۔ بے شک ان دونوں نے خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل ابن عائشہ کا یہ شعر پڑھا کہ کہاں یہ دن جو ناکے کے پالان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان بردار جابر کی صحبت میں گزرتا ہے۔ اس نے خلافت کو ایک سخت اور درست محل میں قرار دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درستی محسوس ہوتی تھی، جہاں ٹھوکر کھانا زیادہ اور عذر کرنا کم تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے۔ وہ ایسے کہ جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کی منہ زوری سے اس کی ناک کا درمیانی حصہ شگافتہ ہوا جاتا ہے، جس کے بعد مہار دینا ناممکن ہو جاتا ہے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑتا ہے تو وہ اس کے ساتھ ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اس کے واسطے بقائے ایزدی کی قسم لوگ کجروی سرکشی اور مطلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی وفات کا وقت آ گیا تو خلافت بطور شورا ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے شورا سے کیا لگاؤ، ان میں سے پہلے دو کے مقابلے میں ہی میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جو اب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگیں تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں، یعنی حتی الامکان کسی نہ کسی صورت نباہ کرتا رہوں۔ طویل مصیبت اور مدت کے ختم ہونے تک صبر کرتے ہوئے ان میں ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا دامادی اور بعض ناگفتگو باتوں کی وجہ سے ادھر جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھولائے سرگین اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور جلدی کی اس کے ساتھ اس کے بھائی بندوں نے، جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ کھاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی شکم پوری نے اس کو بیٹھا دیا اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس وقت لوگوں کے ہجوم نے مجھے دہشت زدہ کر دیا، جو میری جانب گروہ در گروہ ہو کر ہر طرف سے بڑھ رہے تھے اور مجھ سے سوال کرتے تھے کہ میں ان کی بیعت لے لوں، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن اور حسین کچلے جا رہے تھے اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹے جا رہے تھے۔ مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیعت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرا گروہ فسق اختیار کر گیا۔ انہوں نے اللہ کا ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ یہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں اور نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں، خدا کی قسم انہوں نے اس آیت کو سنا تھا
اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہ میں دنیا کا جمال کھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا لیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور زی روح چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے اولیاء امر سے لے رکھا ہے، وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسگنی پر سکون سے نہ بیٹھیں، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اس کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس سے اس کے اول کو سیراب کیا تھا، اور وہ اپنی دنیا کو میری نظر میں بکری کی چھینک سے بھی زیادہ بے اتنا پاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں پس ایک عراقی باشندہ کھڑا ہو گیا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا تو آپ نے کلام ختم کر دیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہیں ہوا جتنا افسوس امیر المومنین کے اس کلام کے رک جانے کا ہوا، اور جب آپ خط پڑھنے سے فارغ ہوئے تو میں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیے، تو آپ نے فرمایا کہ دور چلا گیا، یہ تو شکشکیہ گوشت کا وہ نرم لوتھڑا جو اونٹ کے منہ سے مستی اور ہجیان کے وقت نکلتا تھا، جو ابھر کر دب گیا۔ خطبہ۔ اور مسعدہ بن صدقہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ابو عبداللہ جعفر بن محمد علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ امیر المومنین نے کوفے میں لوگوں کو خطبہ دیا، پس اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا کہ میں بوڑھوں کا سردار ہوں اور مجھ میں جناب ایوب کی سنت ہے، اور عنقریب اللہ میرے اہل خانہ کو جمع کر لے گا جس طرح یعقوب کے لیے اللہ نے اس کی پراگندگی کو جمع کیا تھا، اور یہ اس وقت ہوگا جب فلک نے دور کاٹا اور تم کہنے لگے وہ گم ہو گیا یا ہلاک ہو گیا۔ یاد رکھو اس سے پہلے صبر کو شعار بناؤ اور اللہ کی بارگاہ میں گناہ کا اعتراف کر لو۔ یہ حقیقت ہے کہ تم اپنا تقدس ختم کر چکے، اپنے چراغ بجھا چکے ہو اور اپنی ہدایت کا کلاوہ اس کے گلے میں ڈال دیا ہے جو اپنے نفس کے لیے اور نہ تمہارے لیے سننے اور دیکھنے کا مالک ہے۔ خدا کی قسم طالب و مطلوب دونوں کمزور ہیں، اس کو لازم پکڑو، اور اگر تم ایک دوسرے کا سہارا نہ لیتے، اپنے درمیان حق کی نصرت و مدد ترک نہ کرتے اور باطل کو مٹانے میں سستی نہ کرتے، تو تم میں وہ لوگ جرأت و شجاعت نہ کرتے جو تمہاری طرح نہیں ہیں اور جو تم پر طاقتور بن بیٹھا ہے اطاعت کے غضب کرنے پر، اور تم میں سے جو اطاعت کے اہل ہیں ان سے اطاعت کو دور کرنے پر قوی اور طاقتور نہ ہوتا، تو تم حیران و پریشان ہو جس طرح بنی اسرائیل موسیٰ کے زمانے میں حیران و سرگرداں تھے۔ میں حق بات کہتا ہوں کہ تم پر میرے بعد میری اولاد پر ظلم کرنے کی وجہ سے کئی گنا حیرانی اور سرگردانی آئے گی، کئی گنا اس سے جتنے بنو اسرائیل سرگرداں تھے۔ تم نے پہلا پانی پینا مکمل کر لیا اور دوسری سیرابی سے پر ہو چکے ہو۔ قرآن میں شجرہ ملعونہ کی سلطنت ہے۔ حقیقت ہے کہ گمراہی کی طرف بلانے والے پر تمہارا اتفاق ہو گیا اور باطل کی آواز پر جلدی سے تم نے لبیک کہی ہے، پھر تم نے حق کی طرف بلانے والے سے غداری و خیانت کی ہے اور تم نے رشتہ توڑ لیا ہے اس سے جو زیادہ قریبی تھا اہل بدر میں سے، اور رشتہ جوڑ لیا ہے زیادہ دور والوں میں جو حرب کے بیٹے ہیں، اور اگر پگھل گیا وہ جو ان کے ہاتھوں میں، البتہ جزا کے لیے ابتلا و آزمائش کا اور پردہ ہٹنے کا وقت قریب ہے، مدت ختم ہو رہی ہے اور وعدہ قریب آ گیا، اور مشرق کی طرف ستارہ تمہارے لیے طلوع ہونے والا ہے اور تمہارا چاند ماہ کامل کی طرح چمک رہا ہے۔ پس جب یہ واضح ہو جائے تو توبہ کی طرف پلٹو اور گناہ کو چھوڑ دو، اور جان لو کہ اگر تم نے مشرق سے طلوع کرنے والے کی اطاعت کی تو وہ تمہیں رسول اللہ کے راستے پر چلائے گا، پس تمہارے بہرے پن کا علاج ہو جائے گا اور گم ہونے سے نجات پالو گے، اور رغبت و طلب کے بوجھ کی ذمہ داری ہٹ جائے گی اور سخت بوجھ اپنی گردنوں سے پھینک دو گے۔ پس خدا دور نہ کرے مگر اس کو جو رحمت کا انکار کرے اور عصمت سے جدائی اور دوری اختیار کرے، اور عنقریب ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جائے گا کہ بازگشت کدھر ہے۔ مدینے میں خطبہ۔ اور مسعدہ بن صدقہ نیز ابو عبداللہ سے روایت کرتا ہے کہ امیر المومنین نے لوگوں کو مدینے میں خطبہ دیا، پس آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا اما بعد، بے شک اللہ نے زمانے کے جبار بادشاہوں کی کبھی کمر نہیں توڑی مگر مہلت آسائش اور آرام کے بعد۔
اے لوگوں جن مصائب کا تمہیں سامنا ہے اور جس زمانے سے تم پشت پھیر چکے ہو، اس سے عبرت حاصل کرنے کا مقام ہے۔ ہر صاحب دل عقل مند نہیں ہوتا، ہر کانوں والا بات نہیں سنتا، اور ہر آنکھ سے دیکھنے والا بابصیرت نہیں ہوتا۔ پس اللہ کے بندو، اس چیز کو جو تمہاری مقصود ہے، پھر غور و فکر کرو ان کے گھروں کے صحنوں میں کہ جنہیں خدا نے اپنے علم کی بنا پر ہلاک کر دیا، جو آل فرعون کی سنت پر تھے۔ وہ باغات، چشمے، زراعتیں اور عزت دار مقام و منزلت والے تھے۔ پس یہ غور و تأمل کرنے والوں کا مقام ہے اور یہی قائم رہنے والا راستہ ہے۔ جو اس کا ارادہ کرے اسے یہ ہلاکت سے ڈراتا ہے۔ مہلت و سرور اور امن و خوشی کی نیند سو لینے کے بعد، اور جو تم میں سے صبر کرے اس کے لیے اچھا انجام ہے، اور امور کا انجام تو اللہ کے لیے ہے۔ پس افسوس ہے اہل عقل کے لیے کس طرح وہ قیام کرتے ہیں سیلاب کے راستے پر اور اس کے مہمان بنے ہوئے ہیں جو معمول نہیں۔ افسوس ہے اس امت کے لوگوں پر جو میانہ روی کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں اور ہدایت و رشد سے روگرداں ہیں، جو نبی کے آثار پر نہیں چلتے، نہ وسیع کے عمل کی اقتدا کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ غیب سے باز آتے ہیں۔ اور کس طرح ایسا نہ ہو، حالانکہ مبہم چیزوں میں ان کی پناہ گاہ ان کے اپنے دل ہیں، اور ان میں سے ہر شخص اپنے نفس کا امام ہے، اسی نفس سے اخذ کرتا ہے جو اس کی رائے میں آتا ہے۔ قابل وثوق عروہ میں سے، حالانکہ وہ میانہ روی کی استطاعت نہیں رکھتے اور ان میں ہرگز زیادتی نہیں ہوئی، مگر شدت کے بعض سے بعض مانوس ہونے لگے ہیں اور دوسروں کی تصدیق کرنے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انہوں نے پہلو تہی کی اس سے جو وارث رسول ہے، اور نفرت کرتے ہوئے اس سے جو پہنچاتا ہے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے، جاننے والے اور باخبر ذات تک۔ پس وہ اہل ظلمات و تاریکی ہیں، شبہات کی غاریں ہیں، حیرت و شک و ریب کے قائد ہیں، اور جسے اس کے نفس کے سپرد کر دیا گیا ہو وہ گمراہیوں میں غرق ہوتا ہے، حالانکہ اللہ درمیانے راستے کا ضامن ہوا ہے، تاکہ جو ہلاک ہو دلیل و بینہ سے ہو اور جو زندہ رہے وہ دلیل و بینہ سے ہو، اور بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ پس اے وہ امت جو زیادہ مشابہت رکھتی ہے ان سے، جو اپنے والیان امر حکام کی اطاعت نہ کرے اور اپنے بادشاہوں سے روگردانی کرے، اور ہائے افسوس ہمارے شیعوں کے کردار سے دل زخمی ہے اور دائمی درد ہے۔ میری وفات کے بعد باوجود قریبی تعلق، محبت و مودت کے اور ان کی الفت کے مجتمع ہونے کے، کس طرح وہ ایک دوسرے کو قتل کریں گے اور کس طرح ان کی الفت بغض کی طرف پلٹ جائے گی۔ پس اللہ ہی سمجھے اس قبیلہ و گروہ کو جو کل اصل سے دور ہو جائے گی اور فراز سے مل جائے گا، اور اس کی بہت اور وجہ کے بغیر، اس کی جہت اور وجہ کے بغیر، جو راحت و آرام کا منتظر، فتح کی امید رکھے بغیر اس کے کہ طلوع کی جگہ کے، ان میں سے ہر گروہ ایک ٹہنی کی پناہ لیے ہوگا اور اس کو پکڑے ہوئے ہوگا، جدھر وہ ٹہنی مڑے گی وہ اس کے ساتھ مڑے گا، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ لائق حمد ان قریب ان کو جمع کر دے گا خریف کے بادل کے ٹکڑوں کی طرح، اور ان میں الفت پیدا کر دے گا اور انہیں تہ بتہ کر دے گا، مثل بادلوں کی تہوں کے ان کے لیے دروازے کھول دے گا، اور وہ ہجیان و انتشار کی جگہ سے ادھر کو بہہ آئیں گے سیلاب عظم کی طرح۔ اس سیلاب سے چھوٹے چھوٹے پہاڑ سالم نہ رہیں گے، نہ ٹیلے اس سے محفوظ رہ سکیں گے، اور اس کے راستے کے پہاڑ کو کوئی چیز نہ روک سکے گی۔ خداوند عالم انہی وادیوں کے وسط میں بوئے گا اور انہی چشموں کی طرح زمین پر چلائے گا۔ ایک قوم کی محترم جگہوں سے انہیں جلا وطن کرے گا اور دوسری قوم کے شہروں میں انہیں تمکین و قدرت دے گا تاکہ وہ واپس لے سکیں وہ چیزیں جو غصب کی گئی ہیں۔ ان سے ایک رکن کو ہلا کر رکھ دے گا اور توڑ دے گا، ان کی وجہ سے سنگ میل کے پتھر، اور ان سے زیتون کی وادیوں کو پر کر دے گا۔ قسم ہے اس کی جس نے دانے کو شگافتہ کیا اور ذی روح چیزوں کو پیدا کیا، البتہ پگھل جائے گا جو کچھ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ شہروں پر تمکین و قدرت اور بندوں پر بلندی حاصل کرنے کے بعد، جس طرح آگ میں تارکول، لک اور سیسہ پگھل جاتا ہے، اور شاید اللہ میرے شیعوں کو متفرق ہونے کے بعد اس قوم کے برے دن کے لیے جمع کرے
اور کسی کو اللہ پر اختیار نہیں، بلکہ اختیار و حکم کرنا دونوں اللہ کے لیے ہے۔ ناقلین آثار نے روایت کی کہ بنی اسلقہ کا ایک شخص امیر المومنین کے سامنے کھڑا ہو گیا اور آپ سے کہنے لگا، اے امیر المومنین، عجیب ہے تمہارا معاملہ، اے بنی ہاشم، یہ امر خلافت کس طرح تم سے دوسری طرف پھیر دیا گیا، حالانکہ حسب و نسب رسول سے تعلق اور کتاب فہمی میں تم سب سے بلندتر تھے۔ تو امیر المومنین نے فرمایا، اے ددوان کے بیٹے، تو مضطرب تنگ والا ہے، تیرے نکیل کا حلقہ تنگ ہے، تیرے غیر مناسب جگہ تو زبان کو کھولتا ہے، یعنی یہ محل و موقع اس سوال کا نہیں تھا، باوجود اس کے کہ تجھے رشتہ داری کی کفالت اور رسول اور سوال کرنے کا حق حاصل ہے، اور تو نے جاننا چاہے تو جان لے کہ بلا وجہ کی ترجیح تھی جس کی سخاوت ایک قوم کے نفوس نے کی اور اس پر دوسری قوم کے نفوس نے بخل کیا۔ پس چھوڑ اس لوٹ مار کے قصے کو جس کے اطراف میں چیخ و پکار کی گئی، اور ابی سفیان کے معاملے میں گفتگو کر۔ البتہ مجھے ہنسایا ہے زمانے نے رلانے کے بعد، اور کوئی تعجب کی بات نہیں، اور بری قوم ہے جس نے مجھے پس پشت ڈال دیا، میرے قرار و سکون کو ختم کر دیا، اور انہوں نے خدا کے معاملے میں منافقت کا ارادہ کیا ہے، اور یہ مجھ سے کوسوں دور ہے، اور انہوں نے میرے اور اپنے درمیان وبا پھیلانے والا پانی غلط ملت کر دیا ہے۔ اگر آزمائش کی تکلیفیں ہم سے دور ہو گئیں تو میں انہیں خالص حق پر اٹھاؤں گا، اور اگر دوسری صورت ہوئی تو تیرے نفس کو ان پر حسرتوں کا رونا نہیں رونا چاہیے، پس افسوس نہ کر ظالم قوم پر۔ ارشادات واعظ و نصیحت۔ آپ کا کلام حکمت اور واعظ و نصیحت کے متعلق آپ کا ارشاد ہے، خدا تم پر رحم کرے، گزرگاہ سے جائے قرار کے لیے کچھ لے لو، اس کے سامنے اپنے پردے چاک نہ کرو جس پر تمہارے راز چھپے ہوئے نہیں، دنیا سے اپنے دلوں کو نکال لو اس سے پہلے کہ تمہارے بدن اس سے نکلیں، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ انسان جب مرتا ہے تو ملائکہ کہتے ہیں کہ آگے کیا بھیج چکا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ گیا ہے۔ پس اللہ تمہارے آباء و اجداد کا بھلا کرے، کچھ آگے بھیجو جو تمہیں نفع دے، اور سارا پیچھے نہ چھوڑ جاؤ کہ وہ تمہارے لیے مضر ثابت ہو، سوائے اس کے کہ نہیں کہ دنیا کی مثال زہر جیسی ہے، وہ اسے کھا لیتا ہے جو پہچانتا نہیں۔ اور اسی موضوع پر حضرت کا ارشاد ہے، زندگی دین کے بغیر نہیں، اور یقین کے انکار کے بغیر موت نہیں، پس میٹھا پانی پیو، وہ تمہیں راحت کی نیند سے بیدار کرے گا، اور بچو ہلاک کرنے والے زہروں سے۔ اسی سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا سچا گھر ہے اس کے لیے جو اسے پہچان لے، اور خلاصی و چھٹکارا پانے کا میدان ہے اس کے لیے جو اس کے لیے زیادہ راہ تیار کرے۔ یہ اللہ کی وحی کے نازل ہونے کی جگہ اور اس کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، تجارت اور جنت کا نفع لو۔ اسی کے متعلق آپ کا ارشاد ہے جو آپ نے اس مرد کے لیے فرمایا جو یہ جانے بغیر کہ دنیا کے متعلق کیا کہنا چاہیے تھا اس کی خدمت کر رہا تھا، یہ دنیا سچائی کا گھر ہے اس کے لیے جو اس سے سچائی حاصل کرے، اور عافیت و آرام کا گھر ہے جو اس کو سمجھے، اور تونگری کا گھر ہے اس کے لیے جو اس سے زیادہ راہ اکٹھا کرے۔ اللہ کے انبیاء کی مسجد ہے اور اس کی وحی کے اترنے کی جگہ ہے، اور اس کے ملائکہ کی جائے نماز اور اس کے اولیاء کی تجارت گاہ ہے، اس میں رحمت کسب کرو اور جنت نفع ملو۔ پس کون ہے جو اس کی مذمت کرے، حالانکہ اس نے جدائی کی اطلاع اور پکار کے اپنے فراق کی خبر دی ہے، اور اپنی تعریف کی، اپنے سرور کے ساتھ سرور آخرت کا شوق دلایا ہے، اور اپنی آزمائش کے ساتھ آزمائش سے ڈرایا ہے، خوف دلاتے ہوئے اور عذاب سے ڈراتے ہوئے، ترغیب دلاتے ہوئے اور عذاب سے ڈراتے ہوئے۔ پس اے دنیا کی مذمت کرنے والے اور اس کے غرور سے مغرور ہونے والے، اس نے تجھے کب دھوکہ دیا ہے؟ کیا تیرے آباء و اجداد کے مصیبت سے بچھڑنے سے، یا مٹی کے نیچے تیری ماں دادی کے لیٹنے سے کتنے تو نے چارے کیے، اپنے ہاتھوں سے ان کی تیمارداری کی جبکہ تو ان کی شفا اور تندرستی چاہتا تھا، اور ان کی حالت طبیبوں سے بیان کرتا اور ان کے لیے دوا تلاش کرتا تھا، لیکن تو اپنے چاہنے کے باوجود انہیں نفع نہ دے سکا اور اپنی سفارش سے ان کی سفارش نہ کر سکا۔ دنیا نے ان کے بچھڑنے اور قبر میں لیٹنے سے تیرے لیے مثال قائم کی جہاں تیرا رونا تجھے فائدہ نہیں دے گا، اور نہ تیرے دوست و احباب تجھے مستغنی کر سکیں گے۔ اور اسی سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے
کہ اے لوگوں مجھ سے 5 چیزیں لے لو، خدا کی قسم اگر تم اپنی سواریوں پر ان کی تلاش میں چلو تو وہ اس سے پہلے لاغر و کمزور ہو جائیں گی، تم ایسی چیزیں پا سکو۔ نمبر 1، کوئی کسی سے امید نہ رکھو سوائے خدا کے۔ نمبر 2، اور کسی چیز سے نہ ڈرے سوائے اپنے گناہ کے۔ نمبر 3، اور عالم اس سے شرم محسوس نہ کرے جب اس سے سوال کیا جائے، جسے وہ نہیں جانتا تو کہے کہ اللہ جانتا ہے۔ نمبر 4، صبر کو ایمان سے وہی نسبت ہے کہ جو سر کو جسم سے۔ نمبر 5، اور اس میں ایمان نہیں جس میں صبر نہیں، صبر یعنی برداشت۔ اور اسی سلسلے میں آپ کا ارشاد ہے، ہر گفتگو جس میں خدا کا ذکر نہیں لغو ہے، اور ہر خاموشی جس میں فکر و نظر نہیں وہ بھول جانا ہے، ہر نگاہ جس میں عبرت حاصل کرنا نہیں وہ لہو لعب ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے نفس خرید کے آزاد کر دیا۔ جس نے اپنا نفس خرید کر آزاد کر دیا وہ اس کی طرح نہیں جو اپنا نفس بیچ کر ہلاک ہو جائے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو سائے کی طرف سبقت کرے اسے دھوپ میں چلنا ہوگا، اور جو پانی کی طرف سبقت کرے پیاسا ہوگا۔ اور آپ کا ارشاد ہے، اچھے آداب حسب و نسب کے قائم مقام ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے، جو دنیا میں پرہیزگار ہے جتنی دنیا اس کے لیے واضح ہو جاتی ہے وہ اتنا ہی اس سے پشت پھیر جاتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ مودت انصاف میں داخل ہو جاتی ہے، اور علم اشرف ترین حسب اور خاندانی شرافت ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ اگر کام سختی و تھکاوٹ ہے تو مسلسل فراخت، فساد و تباہی ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو جھگڑنے میں مبالغہ اور اصرار کرے اور وہ گناہ گار ہوتا ہے، اور جو اس میں کوتاہی کرے مغلوب ہوتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ کمینے کو معاف کر دینا اتنا خرابی اور فساد پیدا کرتا ہے جتنا کہ کریم و شریف کے معاف کرنے سے اصلاح ہوتی ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ جو اچھے اعمال کو دوست رکھتا ہے وہ محرمات سے اجتناب کرتا ہے۔ اور آپ کا ارشاد ہے، جس کے متعلق گمان اچھے ہوتے ہیں تو لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا کر دیکھتے ہیں۔ اور آپ کا ارشاد ہے کہ انتہائی جود و سخاوت یہ ہے کہ تو اپنے نفس کی پوری کوشش عطا کر دے۔ اور ارشاد ہے کہ جو ہونے والا دور نہیں اور جدا ہونے والا قریب نہیں۔ اور ارشاد ہے کہ انسان کا اپنے عیوب سے جاہل ہونا اس کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور ارشاد ہے کہ پوری عفت و پاکدامنی قدر کفایت پر رضا ہے۔ اور ارشاد ہے کہ مکمل ترین جود و سخاوت اچھے کاموں کی بنیاد رکھنا اور تاوان برداشت کرنا ہے۔ اور ارشاد ہے کہ ظاہر ترین فضل و کرم سختی اور خوشحالی میں سچا بھائی چارہ ہے۔ فاجر جب ناراض ہو تو عیب جوئی کرتا ہے، اور جب راضی ہو تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب اسے لالچ ہو تو جرح قد کرتا ہے۔ جس میں اس کے باقی اوصاف کی نسبت عقل زیادہ نہ ہو تو اس میں اکثر چیزیں اس کی تباہی و ہلاکت کا باعث ہوں گی۔ اپنے دوست کی لغزش کو برداشت کر اپنے دشمن کے حملے کرنے کے وقت کے لیے اچھا اعتراف خطا کو منہدم کرتا ہے۔ تیرا وہ سال ضائع نہیں ہوا جس سے تیری حالت کی درستی تجھے نظر آتی ہے۔ میانہ روی افسوس کرنے سے اچھی اور قدر کفایت تکلیف کو دور کرتی ہے۔ قیامت کے لیے برا زاد راہ بندوں پر ظلم کا ارتکاب ہے۔ فائدہ ختم نہیں ہوتا جب تو شکریہ ادا کرے، اور اس نعمت کے لیے بقا نہیں جس کا کفران کرے۔ زمانہ 2 دن ہے، ایک تیرے فائدے میں اور ایک تیرے نقصان میں، پس اگر نفع میں ہو تو تکبر نہ کر اور اگر تیرے خلاف ہو تو برداشت کر۔ جو معاملات کا تجربہ نہ کرے وہ دھوکہ کھا جاتا ہے، اور جو حق کو زیر کرنا چاہے خود زیر ہو جاتا ہے۔ بہت سے عزت دار ایسے ہیں کہ جنہیں ان کا خلق ذلیل کرتا ہے، اور بہت سے ذلیل ہیں کہ جنہیں ان کا خلق عزت بخشتا ہے۔ اگر موت معلوم ہو جائے تو امید کوتاہ ہو جاتی ہے۔ شکر تونگری کی زینت ہے اور صبر ایمان کی زینت ہے۔ ہر شخص کی قیمت وہ شے ہے جو اسے اچھائی بخشے۔ لوگ اچھے کاموں کے بیٹے ہیں، انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ جو تھوڑے پر قناعت کرے وہ زیادہ سے مستغنی ہو جاتا ہے، اور جو زیادہ سے بھی مستغنی نہیں ہوتا وہ حقیر کا بھی محتاج ہوتا ہے۔ جس کی جڑیں درست ہیں اس کی شاخیں
پھل دیں گی۔ جو کسی انسان سے امید رکھے اس سے خوف آنے لگتا ہے اور اس کی ہیبت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور جو کسی چیز سے قاصر ہے وہ اس کو عیب لگاتا ہے، انگور کھٹے ہیں والی۔ ارشاد ہے، عقل مندوں سے مشورہ لینے والا درستی پائے گا۔ صفت انسان، حضرت کلام میں سے انسان کی تعریف میں یہ ارشاد ہے، زیادہ عجیب چیز انسان میں اس کا دل ہے اور اس میں حکمت اور اس کے اضداد کے مواد ہیں۔ پس اگر اس میں امید ظاہر ہو تو طمع اسے ذلیل کر دیتی ہے، اور اگر طمع اسے ہجان میں لے آئے تو حرص اسے ہلاک کر دیتی ہے، اور اگر اس پر مایوسی غالب آ جائے تو افسوس اسے قتل کر دیتا ہے، اور اگر اس میں غضب عارض ہو تو اس میں غیظ و غصہ سخت ہو جاتا ہے، اور اگر رضا اسے مل جائے تو اس کی نگہبانی بھول جاتا ہے، اور اگر اس کو خوف پالے تو خدا اس کو مشغول کر رکھتا ہے، اور اگر امن کی وسعت ہو جائے تو غفلت اس پر غالب آ جاتی ہے، اور اگر کسی نعمت کی تجدید ہو جائے تو عزت بڑھائی اسے اپنی گرفت میں لے لیتی ہے، اور اگر کوئی مصیبت اس پر آ جائے تو جزا و فضا سے اسے رسوا کر دیتی ہے، اور اگر اسے مال کا فائدہ ہو تو تونگری اس کو سرکش بنا دیتی ہے، اور اگر اس کو فقر و فاقہ کاٹ لے تو آزمائش اسے مشغول رکھتی ہے، اور اگر بھوک اسے تھکا دے تو کمزوری سے بیٹھا دیتی ہے، اور اگر شکم پوری میں زیادتی کرے تو شکم پوری سے وہ سانس نہیں لے سکتا۔ پس ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان دہ ہے اور ہر زیادتی اس کے لیے مفید ہے۔ اور حضرت کی گفتگو میں کہ آپ نے شاہ زنان دختر کسریٰ سے جب وہ قید ہو کر آئیں سوال کیا، تجھے ہاتھیوں کے واقعے کے بعد اپنے باپ کی کون سی گفتگو یاد ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ مجھے یاد ہے اپنے باپ سے وہ کہتا تھا، جب اللہ کسی امر پر غلبہ کرنا چاہے تو طمع و لالچ اس کے آگے ذلیل ہو جاتے ہیں، اور جب مدت ختم ہو جاتی تو ہیلے بہانے سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا، تیرے باپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، امور و معاملات تقدیروں سے مطیع اور ذلیل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ موت تدبیروں میں واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ کا کلام ہے، جو شخص یقین پر ہو پھر اسے شک ہو جائے تو وہ یقین پر چلے، کیونکہ یقین شک سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کا کلام ہے کہ مومن اپنے نفس سے تعب اور تھکاوٹ میں اور لوگ اس سے راحت میں ہیں، اور فرمایا جو سستی اور کاہلی کرے وہ اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بہترین عبادت صبر اور خاموشی اور کشادگی کی انتظار کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ صبر کی تین اقسام ہیں: نمبر 1 مصیبت پر صبر کرنا، نمبر 2 گناہ پر صبر کرنا، نمبر 3 اطاعت پر صبر کرنا، اور فرمایا کہ حلم و بردباری مومن کا وزیر، علم اس کا خلیل و دوست، رفیق و نرمی اس کا بھائی، نیکی کرنا اس کا باپ اور صبر کرنا اس کے شکر کا امیر ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں جنت کے خزانوں میں سے ہیں: نمبر 1 صدقے کو چھپانا، نمبر 2 مصیبت کو چھپانا، نمبر 3 بیماری کو چھپانا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جس سے چاہے اپنی حاجت طلب کر تو اس کا قیدی ہو جائے گا، اور جس سے چاہے مستغنی ہو جا تو اس کا نظیر و مثل ہو جائے گا، اور جس پر چاہے فضل و کرم کر تو اس کا امیر ہو جائے گا۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ فسق و فجور کے ساتھ تونگری نہیں، زیادہ حاسد کے لیے آرام نہیں، اور رنجیدہ خاطر سے مودت نہیں۔ اور آپ نے حنف بن قیس سے فرمایا کہ خاموش رہنے والا راضی ہونے والے کا بھائی ہے، اور جو ہمارے ساتھ نہیں وہ ہمارے خلاف ہے۔ اور فرمایا کہ جو دوستی طبیعت کا کرم ہے، اور فرمایا کہ جود و سخا طبیعت کا کرم ہے، اور احسان جتلانا نیکی کو ختم کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ دوست کی دیکھ بھال نہ رکھنا قطع تعلقی کی طرف بلاتا ہے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کا کسی چیز کی خبر دینا یہ عنقریب اس کے ہو جانے کی دلیل ہے، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ اور آپ نے فرمایا کہ رزق کو تلاش کرو، کیونکہ تلاش کرنے والے کے لیے اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ 4 شخص ایسے ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی: نمبر 1 امام عادل جو دعا رعیت کے حق میں کرے، نمبر 2 وہ بیٹا جو والد سے نیکی کرتا ہے، نمبر 3 وہ باپ جو بیٹے سے نیکی کرے، نمبر 4 مظلوم۔ خدا فرماتا ہے، مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم میں تیری مدد ضرور کروں گا، چاہے کچھ عرصے کے بعد
آپ نے فرمایا کہ بہترین تونگری سوال نہ کرنا اور برا فقر وہ ہے جس میں خضوع خشوع لازم ہو، اور فرمایا کہ نیکی ہلاکت سے بچاتی ہے اور نرمی لرزش سے بلند کر لیتی ہے، اور فرمایا وہ ہنسنے والا ہو جو اپنے گناہ کا اعتراف کرے، بہتر ہے اس رونے والے سے جو اپنے رب کے سامنے جرت اور گستاخی کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر تجربات نہ ہو تو راستے تاریک و اندھے ہو جائیں، اور فرمایا کہ کوئی تیاری عقل سے زیادہ نفع مند نہیں اور کوئی دشمن جہالت سے زیادہ مضر نہیں، اور فرمایا کہ جس کی امید میں وسعت ہو جائے اس کے عمل میں کوتاہی آ جاتی ہے، اور فرمایا کہ لوگوں میں سے زیادہ شکر گزار وہی ہے کہ جو زیادہ قناعت کرتا ہے اور نعمتوں کا زیادہ کفران کرنے والا ہے جو زیادہ حریص ہو۔ اور اس قسم کا آپ کا کلام ہے جو حکمت اور خطاب کے لیے اور اس اور اس قسم کا آپ کا کلام ہے جو حکمت اور خطاب کے لیے مفید ہے، اور اس سلسلے میں جو کچھ آپ کے ارشادات ہیں تمام کے تمام نہیں لائے کہ اس سے گفتگو پھیل جائے گی اور کتاب طویل ہو جائے گی، اور جو کچھ ہم نے تحریر کیا ہے وہ صاحبان عقل کے لیے کافی ہے۔